اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کے صدقے اور تصدق ذکر اللہ جیسی عظیم برکت کا سے سرفراز فرمایا ہے، اور یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ پروردگار ہے، اور وہ خود فرماتا ہے کہ تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا لیڈر MLA یا چیف منسٹر آپ کو یاد کر لے اور ایک بار بھی اگر کسی کا نام لے کر پوچھ لے تو پیر زمین پر نہیں ٹکتے کہ فلاں لیڈر نے کہا کہ وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی بڑا آدمی آپ کو سڑک پر مل جائے تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ بہت بڑے سیٹ ہیں، نہیں وہ آپ کو یاد کر رہے تھے، وہ پولیس والے صاحب ہے، SP صاحب آپ کو یاد کر رہے، ارے انہوں میں کو یاد کرے تو خوشی کا کیا حال ہوتا۔ تو ذرا سوچو، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے وہ پروردگار آپ سے فرما رہا ہے کہ تو مجھے یاد کر اور میں تجھے یاد کروں۔ تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی ایک بندہ مومن کا تعلق اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور جتنے سلسلے ہیں کوئی ایسا سلسلہ نہیں جو بندوں کو اللہ سے توڑنے کے لیے آیا ہے، بلکہ ہر سلسلہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج کل کچھ ایسے منحوس سلسلے بالخصوص جنوبی ہند میں، ساؤتھ انڈیا میں آپ کو نظر آئیں گے، جو بندوں کو اللہ سے توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور دل کی نماز کی بات کرتے ہیں اور بندگان خدا کو خدا کی چوکٹ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے پاکھنڈی اور دھوکے بازوں سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ وہ زندگی کس کام کی کہ اگر بندہ اللہ کی چوکٹ سے دور ہو جائے تو پھر کہاں جائے گا؟ وہ بندہ اگر اللہ کے قرب سے دور ہو جائے اور اگر کسی بندے مومن کے دل سے اللہ کی محبت نکل جائے تو سمجھیے کہ ہمارا دنیا میں آنا بیکار ہو گیا۔ اللہ نے دنیا میں جو کچھ بنایا ہے ایک مقصد کے لیے بنایا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسے ہی آ گئے، نہیں، آپ کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ایک ذرہ جو زمین پر پڑا ہوتا ہے، سڑک پر ہزاروں کنکرے ہوتے ہیں نا، ریت کے، گرد کے، سڑک پر پڑے، آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار ہیں، یہ ایسے ہی پڑے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں پڑے ہیں، بلکہ ان کے پڑے رہنے کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ اللہ نے ان کو بھی ایسے سڑکوں پر، شاہراہوں پر، جنگلوں میں ذرات کو بھی، چھوٹے چھوٹے، میں بڑے درختوں پہاڑوں کی بات نہیں کرتا، چھوٹے ذرے کی بات کرتا ہوں، اللہ نے اسے بھی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد کچھ بھی نہیں۔ اور انسان کی جو تخلیق کا مقصد ہے کہ اللہ نے جو آپ کو ہم کو پیدا کیا ہے، کبھی آپ نے سوچا کیوں کیا ہے؟ کھانے کے لیے، صرف کھانے کے لیے؟ تو کھا تو جانور بھی رہے ہیں، سانس لینے کے لیے، یہ تو چونٹی بھی لے رہی ہے، پانی پینے کے لیے یہ تو حشرات الارض بھی کر رہے ہیں، پرندے بھی پی رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ زندگی گزارنے کے لیے یہ تو جانور بھی، جو اچھے ہیں، جو برے ہیں، جو حلال ہیں، جو حرام ہیں، یہ سب جانور یہ بھی کام کر رہے ہیں۔ بچے پیدا کرنے کے لیے یہ تو ایک چھوٹی سی چونٹی اور مکھی اور مچھر بھی پیدا کر لے رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ ان سب چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس میں سے جو وقت بچ جائے، عبادت کے علاوہ جو وقت بچ جائے، اس وقت میں آپ اپنی زندگی کے دیگر کام کر سکتے ہیں، جیسے کاروبار ہے، تجارت ہے۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم دنیا میں آئے ہیں تو پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں، دولت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، رتبہ، مقام، نام، شہرت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ اس زندگی سے آپ کو باز آنا چاہیے، ایسی زندگی سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں یہ جتنے سلاسل ہیں، یہ جو سلسلے ہیں، ان سلسلوں کی جو اہمیت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، اس پر بھی آپ کو ہمیشہ غور کرنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھو زندگی مختصر ہے، اور آج کے موجودہ حالات میں
کورونا وائرس کووڈ-19 کے بعد تو اچھوں کے ہوش اڑ گئے، ہے کہ نہیں؟ وہ جو یہ گمان کرتے تھے کہ بھئی ہمیں کیا ہوا ہے، ہم صحت مند ہیں، اچھے خاصے ہیں، وہ موت کی آغوش میں چلے گئے، اور آج بھی پریشانی، اضطراب، بے چینی، کیوریوسٹی، ایک فکر کا ماحول ہے کہ نہیں؟ دماغ کے کسی نہ کسی حصے میں، کسی گوشے میں ہر انسان کے ذہن میں کورونا وائرس کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، بتائیے کہ نہیں؟ کورونا وائرس کا خوف، اس کا ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم کورونا وائرس جیسی بیماری سے ڈر گئے، لیکن جس سے ڈرنا چاہیے ہم اس کا خوف نہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اگر جس کے دل میں ہو، جس بندے کے دل میں ہو، تو پھر وہ کسی شے سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کسی شے سے گھبراتا نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو خرید کریں گی، اس میں سب سے اہم چیز ہے ذکر اللہ۔ کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہفتے میں ایک بار، کم از کم اجتماعی شکل میں، یا مہینے میں ایک بار، سب مل کر سلسلے والے جب اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس سے فریاد کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کے پاس پیران سلسلہ کا دامن ہے، پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے شہزادے کا دامن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں پر ضرور کرم فرماتا ہے۔ یہ جو دور چل رہا ہے دوستو، اس دور میں بیعت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بیعت کرتے ہیں نا، مرید ہوتے ہیں، اور جو لوگ ہو گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس میں کیا لطف ملتا ہے، ان کو کیا سکون ملتا ہے، لیکن جنہوں نے بیعت نہیں کی ہے ان کے لیے بھی میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں یہ جو دور ہے یہ مادیت کا دور ہے، یہ میٹیریلسٹک دور ہے۔ اس دور میں ایک طرف آپ کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہر طرف سے آپ کے عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آپ کی مسجدوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کا کوئی تحفظ نہیں، اور حد تو یہ ہو گئی وسیم رضوی جیسے شیطان اب قرآن مجید میں رد و بدل یعنی ترمیم کرنے کی بات کرتے ہیں، اس میں تحریف کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ آپ کا نہ ایمان محفوظ ہے نہ عقیدہ محفوظ ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ آج کل گناہ بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں گناہ کسی بھی قسم کا ہو، کرنے کے لیے لوگ اپنے شہروں سے باہر جایا کرتے تھے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے کہ نہیں؟ ایک ذہن میں ایک خیال ہوتا تھا، ایک خوف انسان کو ہوتا تھا کہ بھئی شہر میں یہ کام میں نہیں کر سکتا، لہذا کہیں اور جائیں۔ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دنیا دار لوگ گناہ کرنے کے لیے، گناہوں کی آلودگی میں مبتلا ہونے کے لیے دوسرے ممالک کو ایسے چلے جاتے ہیں جہاں پر گناہ بہت زیادہ عام ہیں۔ ہندوستان اس لعنت سے بچا ہوا تھا، لیکن اب حال یہ ہے، اس کے برعکس ہے کہ جتنے گناہ جرائم ہیں یہ سب کے سب کسی بڑے شہر میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی گاؤں کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے گھر میں، آپ کے ہاتھ میں موبائل فون کی شکل میں موجود ہے۔ تو ایسے دور میں کوئی تو ایسا ہو جو آپ کا تحفظ کرے اور آپ کی حفاظت کرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی تو ایسا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ تمام قوموں کو ان کے اماموں کے نام کے ساتھ پکارے گا۔ اب یہ امام یہ 2 رکعت اور 4 رکعت والے امام نہیں ہیں جو ایمان پر خود ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ان کو صرف 2000 5000 8000 کی تنخواہ کے لیے جو نماز پڑھا رہے ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف خلوص دل سے دین متین کی خدمت کرتے ہیں، میں ان کے حوالے سے بات نہیں کرتا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ حشر کے میدان میں تم سب کو، تمام قوموں کو، اللہ نے کسی کو ایکسکیوز نہیں دی ہے، کسی کو مستثنا نہیں رکھا ہے، بلکہ فرمایا تمام قوموں کو ہم اٹھائیں گے تو ان کے اماموں کے ناموں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو یہیں سے ایک شیخ طریقت، ایک پیر طریقت اور ایک سلسلے کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، ایک سلسلہ جو یہاں سے شروع ہو کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر جا کر ہو گئے۔ اسے گولڈن چین کہتے ہیں، سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ سلسلہ اس لیے ضروری ہے دوستو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیعت اور طریقت کی ابتدا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
صحابہ کو جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کا قرآن مجید میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جس کا تذکرہ فرمایا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ بے شک محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے۔ توجہ رکھیں، صحابہ حضور کے سامنے تشریف فرما ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آؤ مجھ سے بیعت کرو۔ صحابہ نے بیعت کی۔ حضرت عثمان مشرکین مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے گئے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ عثمان تو نہیں ہے موجود، پھر کیسے کیا جائے؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے۔ یعنی ایکسکلوڈ نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ عثمان جب آ جائیں گے تو میں ان کو بیعت دے دوں گا، لیکن جب بیعت کا اذن عام تھا اور جب بیعت کا اعلان تھا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دور ہے تو کیا ہوا، وہ دور ہے بھی تو میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں، میں اسے بیعت دے رہا ہوں۔ تو کتنی اہمیت ہے آپ کی اس بات کی سوچیں، کتنی اہمیت ہے، آپ اس بات کی سوچئے کہ بیعت کتنی امپورٹنٹ ہے۔ حضور نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایکسکیوز نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ وہ آ جائیں گے تو بیعت ہو جائے گی۔ صحابہ نے سوال کیا، ان کو ڈاؤٹ ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ابھی کے ابھی اسے بیعت کرتا ہوں۔ تو اتنی اہمیت ہے اس بیعت کی کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں شامل فرمایا ہے۔ اور دوستو یاد رکھو، بزرگان دین کے اقوال میں یہ بات موجود ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ شیطان ہو جاتا ہے۔ من لا شیخ لہ شیخہ شیطان آیا ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی جو حضور پیران پیر کے اکابر شیوخ طریقت میں آتے ہیں، انہوں نے حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا، جس کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، وہ شیطان کے سلسلے میں مرید ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں قرآن مجید میں بھی جا بجا سلسلے کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ کہف جمعے کو پڑھنے والے اس آیت کریمہ کو جانتے ہیں، اس آیت مبارکہ کو، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا کوئی ولی نہیں ہوتا، اس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا۔ یعنی آپ تعجب کریں کہ اللہ بھی کسی کو گمراہ کرنا چاہے، وہ تو سراپا ہدایت پروردگار، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اور گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے جو تمہارے قلب پر وارد ہو گئی ہیں اور جم گئی ہیں، اللہ تم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جب ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اب کوئی خیر کا معاملہ نہیں کروں گا، میں اس کے ساتھ اب کوئی اچھائی کا معاملہ نہیں کروں گا۔ تو سب سے پہلے اللہ کیا کرتا ہے، اس سے اپنا رخ پھیر لیتا ہے، اسے مصیبتوں میں مبتلا فرما دیتا ہے، اور اس کے بعد جب کوئی شیخ کے اگر ہاتھ میں وہ ہاتھ دے دے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کی طرف نہ دیکھے بلکہ اس کے شیخ کی طرف دیکھے، پھر اس کے شیخ کی طرف بیٹا نہیں، اس بیٹا خاموش بیٹا، اس کے شیخ کی طرف نہ دیکھے بلکہ اس کے دادا پیر کی طرف دیکھے، یا پھر اس کے پردادا پیر کی طرف دیکھے، اور کسی نہ کسی کی صورت کی خاطر اللہ رب تبارک و تعالیٰ فضل اور کرم فرما کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو دوستو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم نے پیر پایا تو ایسا پیر پایا جس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے شہزادے حضور غوث اعظم کے دست اقدس پر اپنا ہاتھ دیا ہے۔ اور دیکھیں کہ جو بیعت کا معاملہ ہے، بیعت کسے کہتے ہیں، یہ عربی لفظ بیع سے آیا ہے۔ بیع یعنی سودا کرنا، کیا کرنا؟ سودا کرنا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تو یہ جو بیعت کا معاملہ ہے یہ خود سپردگی کا معاملہ ہے، یہ ٹوٹل سرنڈر کا معاملہ ہے، یہ ٹوٹل سبمیشن کا معاملہ ہے، یہ گناہوں سے توبہ کا معاملہ ہے۔ اگر کسی نے بیعت پہلے کر لی اور اس نے بیعت کے بعد زندگی میں وہی معمولات رکھے اور اس میں تبدیلی نہیں لائی تو یقین مانیے کہ اس بیعت کی جو برکتیں اس شخص کو ملنی چاہیے، مرید صادق کو، وہ اس برکتوں سے محروم رہ جائے گا۔ جہاں سے جاگو وہیں سے سویرا کے مزداق
اگر آپ کسی شیخ طریقت کے اپنے شیخ طریقت کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں، ذکر اللہ کی کثرت کریں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کی کثرت کریں، اسی لیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں پر یعنی جس سے وہ محبت فرماتا ہے اس کی رحمت ہیلے بہانے تلاش کرتے رہتی ہے خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے۔ آپ نے بنی اسرائیل کا ایک بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا اور احادیث شریفہ میں آیا ہے، سیاستہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ کتنے؟ اگر آپ غلطی سے اور جان بوجھ کر ایک بلی کو بھی مار دو کہ میں اس کا قتل کرنے کے ارادے سے مار رہا ہوں تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اگر آپ نے بے وجہ کے کسی مکھی یا چوٹی کو بھی مار دیا تو اللہ اس کا بھی آپ سے مواخذہ قیامت کے روز کرے گا اور پوچھے گا کہ میں نے تجھے جان دی تھی، اختیار دیا تھا، طاقت دی تھی، تو نے کیوں اس کے ساتھ ایسا کیا؟ یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی جانور کو ایک سینگ ہے اور 2 سینگ والے جانور نے اسے مارا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس 2 سینگ والے جانور کو پکڑ کر قیامت میں پوچھے گا کہ اس کے پاس 1 سینگ تھی، میں نے تجھے 2 سینگ دیے تھے، تو نے اس پر ظلم کیوں کیا؟ جب جانور سے پرسش ہوگی تو ذرا سوچے انسان کا معاملہ کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت بڑا گناہگار تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے؟ اب کوئی معاف کرے گا؟ دنیا کا کوئی قانون ہے معاف کرے گا؟ اگر کوئی 99 مرڈرز کر کے پروف کے ساتھ کورٹ میں جائے، پولیس اسٹیشن جا کر بولے کہ بھائی 99 مرڈرز فلاں شخص نے کیے ہیں اور مجھے کیا قانون معاف کرے گا؟ مجھے کوئی جج معاف کرے گا؟ تو جج بولے گا پاگل ہو گیا ہے تو، اول تو تجھے آنا نہیں چاہیے تھا، اب جب آیا ہے اور تو نے گناہ کا اقرار کر لیا ہے تو اب جانے تو نہیں دیں گے، اب 99 کا بدلہ لیا جائے گا۔ اب 99 جانے تو ہے نہیں، اس کی ایک ہی جان ہے بیچارے کی، اب اسے تو چھوڑا نہیں جائے گا، اب اسے تو پکڑا جائے گا، سولی پر لٹکایا جائے گا، ٹرائل ہوگا، پھر ختم کیا جائے گا۔ لیکن یہ شخص نے ارادہ کیا کہ بھئی زندگی گناہوں میں گزر گئی، 99 مرڈرز کر دیے اور بے وجہ کے لوگوں کو مار دیا، چلو کیا کیا جائے، چلتے ہیں، چل کے کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں، کسی شیخ، دیکھو شیخ طریقت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں کہ بھئی میں نے اتنے گناہ کیے، میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ یہ بھاگا گیا اور پوچھا، ایک صاحب بیٹھے تھے مولانا بہت بڑی پگڑی چگڑی پہن کر، ان سے پوچھا، ان کی موت پکاری تھی بیچاروں کی، تو ان سے پوچھا کہ بھئی 99 مرڈرز کیے ہیں میں نے، قتل کیے لوگوں کو، کیا اللہ مجھے معاف فرمائے گا اگر میں توبہ کر لوں؟ تو کہا کیسے معاف کرے گا، 99 قتل تو نے کیے، اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس نے کہا چلو 80 90 پورے 100، اسے بھی معاف، 100 کی گنتی پوری کر لی، کہا چلو 100 سینچری پوری ہو گئی۔ وہاں سے نکلا، ایک اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچا، ایک ولی کامل کی بارگاہ میں پہنچا، ایک صوفی منش کی بارگاہ میں پہنچا۔ جب انہوں نے آتے اس کو دیکھا تو پہچان گئے کہ اس کا جسم گناہوں کے بوجھ تلے دب گیا ہے، تو اسے قریب بلایا، محبت سے بٹھایا، ماجرا پوچھا، تو کہنے لگا حضرت بات اتنی سی ہے کہ میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے اور بے وجہ کے کیا ہے، میں نے معصوم لوگوں کو مارا ہے۔ تو اس شخص نے، اس ولی کامل نے کہا ایک کام کر، اس طرف چلا جا، وہاں کچھ اللہ کے بندے بیٹھے۔ دیکھیں حدیث شریف پہ غور کریں، میں اس کی شرح آپ کو بتا رہا ہوں تشریح، کہ اگر وہ شخص نیک تھے، وہ چاہتے تو خود ہی اس شخص کو توبہ کروا دیتے۔ یہ سیاستہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور معروف حدیث ہے، علماء جانتے ہیں کہ اس شخص کو وہیں توبہ ہو جاتی، وہیں توبہ کر لیتا، گناہوں پہ ندامت کر لیتا اور چلا جاتا۔ لیکن نہیں، اس اللہ والے نے کیا کیا، اللہ والوں سے اس کو جوڑا، یعنی ید اللہ علی الجماع جو آیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم جو آیا ہے، ایک سلسلے والوں کی طرف بھیجا۔ کچھ لوگ کہا کہ اس بستی میں اللہ کا ذکر کرتے بیٹھے ہیں، آج انشاءاللہ ذکر ہوگا، 5-10 منٹ ہم کریں گے اس کے بعد۔ کیا کہا کہ کچھ لوگ اس بستی میں اللہ والے ہیں، یہ خود اللہ والا تھا، وہاں اللہ کا ذکر کرتے بیٹھے، تو اس طرف چلا جا اور ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ بھاگا گیا، لیکن راستے میں موت کا فرشتہ آیا اور عین اس بستی سے پہلے یہ مر گیا۔ اس کی تفصیلات ہے حدیث شریف میں کہ پھر جنت کے فرشتے آئے، جہنم کے فرشتے آئے،
دونوں میں جھگڑا ہوا، دونوں نے کہا کہ ہم لے کے جائیں گے، انہوں نے کہا کہ یہ گناہگار تھا، یہ جہنم کو جائے گا، جنت کے فرشتوں نے کہا نہیں، اس نے توبہ کر لی تھی، اور توبۃ نصوحا جسے کہتے ہیں، سچی توبہ جسے کہتے ہیں، اس نے وہ کی تھی۔ تو جہنم کے فرشتوں نے کہا توبہ کی نہیں تھی، توبہ کرنے جا رہا تھا۔ یہ مکالمہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کا کنورزیشن، ان کی گفتگو سماعت فرما رہا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے صدا لگائی، کیا ہوا؟ اگرچہ کہ توبہ نہیں کی تھی لیکن توبہ کرنے تو جا رہا تھا۔ دیکھو تو صحیح کہ یہ گناہ جس طرف سے نکلا اپنی بستی کے قریب ہے یا میرے محبوبوں کی بستی کے قریب؟ یہاں پہ غور کریں، کہا کہ اپنے گھر کی طرف ہے یا میرے محبوبوں کے در کی طرف ہے؟ اس پہ غور کرو تو فرشتوں نے کہا کہ مولا یہ بیچ میں پڑا ہوا ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، آزمائش در آزمائش ہے۔ کہا مولا نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ تو ہم اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے ارشاد فرمایا ذرا یہ تو دیکھو کہ اس کا رخ کس طرف ہے، اپنے گھر کی طرف ہے یا میرے محبوبوں کے در کی طرف ہے؟ تو فرشتوں نے کہا مولا اس کا رخ، اس کا چہرہ مرا ہوا پڑی ہوئی لاش ہے، مولا اس کا چہرہ تیرے محبوبوں کے در کی طرف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے اسے بخش دیا، اسے جنت میں ڈال دیا۔ تو ذرا سوچو، محبوبوں کے در پر گیا بھی نہیں ہے ابھی۔ یہ جو ہم اجمیر شریف جاتے ہیں، کرنول شریف جاتے ہیں، سرکار موسیٰ قادری کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سرکار بندہ نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا پیر و مرشد شہزاد حضور غوث اعظم کے روضہ کاظمی پر حاضری لگانے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے کتنی بڑی اہمیت اور افادیت ہے۔ دیکھیں کہ اللہ نے ایک گناہگار کو، اور چھوٹا موٹا گناہگار نہیں، 100 لوگوں کا قاتل ہے جس نے بے وجہ کے 100 لوگوں کو قتل کیا تھا، اللہ نے اسے اس لیے معاف کر دیا کہ اس کے چہرہ مرنے کے بعد بھی اللہ والوں کے در کی طرف ہے۔ تو مرنے کے بعد اگر در کی طرف ہے، اتنا بڑا انعام ہے، تو جیتے جی جن کے چہرے غریب نواز کے اجمیر کی طرف ہوں یا غوث اعظم کے بغداد کے روضے کی طرف ہوں، تو اللہ ان پر کتنا فضل و کرم فرمائے۔ بات اتنی سی ہے دوستوں کہ اپنا قلب، اپنی توجہ، اپنا ذہن، اپنی ساری افکار اور فکر کو آپ اولیاء اللہ کے دامن تک پہنچا دیں یا ان کی چوکھٹ تک رکھ دیں، باقی وہ جانے، ان کا رب جانے۔ اسی لیے کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہماری نہ سنے، لیکن پروردگار اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اسی لیے ایک شیخ طریقت کی اور سلسلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دور میں استغفار کو عام کریں، درود پاک کی کثرت کریں۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا مہینہ ہے، یہ بہت زیادہ برگزیدہ مہینہ ہے۔ اب انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ہم رمضان المبارکہ کی عظیم ساعتوں سے ہم کنار ہونے والے ہیں۔ تو دوستو دیکھو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شعبان میں کیا معمول ہوتا، رجب میں کیا معمول ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ نے کہا کہ ہم جب شعبان آتا تو حضور کو دیکھتے کہ اتنے بے چین اور بے قرار رہتے، جیسے آپ کو بہت زیادہ کوئی امپورٹنٹ کام کرنا ہو تو آپ ساری چیزیں چھوڑ کر اس کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو صحابہ کہتے کہ ہم حضور کو دیکھتے کہ جب شعبان آتا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے لیے اتنے بے چین اور بے قرار رہتے کہ روزوں پہ روزے رکھتے، نوافل پہ نوافل پڑھتے۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ اتنی بے چینی اور بے قراری کیوں ہے؟ تو حضور فرماتے کیا تم کو پتہ نہیں رمضان آنے والا ہے؟ تو رمضان کا انتظار کرتے، اور رمضان کا انتظار کیسے کرتے؟ عمل کے ذریعے ظاہر ہوتا۔ حضور راتوں میں جاگتے، رات بھر عبادت میں مشغول رہتے، استغفار فرماتے، امت کے لیے دعائیں کرتے۔ تو ہم ان کے گناہگار امتی ضرور ہیں لیکن وفادار ہیں۔ میں چاہوں گا کہ شعبان المعظم کے مہینے کو آپ غنیمت جانیں، ذکر و اذکار میں انشاءاللہ کہیں وعدہ کریں گے کچھ وقت، بہت زیادہ نہیں، رات کا ایک حصہ، آدھا گھنٹہ 20 منٹ، یہ موبائل فون، یہ سوشل میڈیا، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ یوٹیوب وغیرہ کو تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھیں۔ یہ سب چیزیں زندگی کے لوازمات لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں حیدرآباد سے چل کر آیا ہوں، آپ کا پیرزادہ ہوں، اور آپ سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ کم از کم روزانہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ آپ اللہ کی یاد میں بیٹھیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ اگر کوئی عذر شرعی ہو تو الگ بات ہے، لیکن یہ عمل آپ کر دیکھیں۔ اللہ کا ذکر روزانہ کم سے کم آدھے گھنٹے آپ اللہ کو یاد کریں،
پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی آئے گی۔ یہ جو روح ہماری بھوکی ہو گئی ہے، یہ جو روح ہماری پیاسی ہو گئی ہے، یہ جو روح ہماری گناہوں کی وجہ سے اوجل ہو گئی ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے دوستو، یاد رکھنا، وہ ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ ہے اور ذکر اللہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب بنا لیں انشاءاللہ، تھوڑی دیر ذکر اللہ کی محفل ہوگی۔